کئی دفعہ آپ کو کہتا ہوتا ہوں نا کہ علاج کے حوالے سے جو باتیں ضروری ہیں میں ان کا 20% بھی آپ سے نہیں کرتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈس آنیسٹی ہے، یہ بددیانتی ہے، اور مجھے کس مصیبت میں پھنسا ہوا محسوس ہوتا ہے اپنا آپ کہ جب میں آپ سے یہ باتیں کرتا ہوں جو آپ کے فائدے کی ہیں اگرچہ، اور اس سے کایا پلٹ سکتی ہے، آپ کے گھر میں ریولوشن آ سکتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اتنے زور لگانے کی ضرورت نہیں، اتنی دھکا زوری کرنے کی ضرورت نہیں، گھروں میں الٹا لٹکانے کی ضرورت نہیں، کسی کو مار پٹائی کرنے کی ضرورت نہیں، خاموش ہونے کی ضرورت نہیں، صرف سادہ لفظوں میں بتا دیں کہ ایکچولی وہ بندہ کیا کر رہا ہے، سادہ لفظوں میں بتا دیں، وہ سمجھ جائے گا۔ لیکن جب تک آپ راؤنڈ اباؤٹ ورڈز یوز کریں گے، جب تک اخیر میں آپ ساتھ ہی یہ کہہ دیں گے ویسے ہے بڑا امیزنگ، کیا سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس ماں باپ آ کے بات چیت کرتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں دکھی کرتا ہے، نیو کرتا ہے، نیو کرتا ہے، نیو کرتا، اور آخری فکرہ کیا ہوتا ہے؟ ویسے ڈاکٹر صاحب ہے امیزنگ، ہی از این امیزنگ پرسن، دل کا بہت اچھا ہے، بڈھے بندیاں نو سڑک پار کراندا ہے، رستہ دسدا ہے، کار چھڈ کے آندا ہے۔ تو یہ آپ نے کبھی محسوس کیا کہ کبھی آپ کے منہ سے بھی یہ الفاظ نکلے ہوں، پھر آپ کو خیال ہوتا ہے کہ یہ ہم نے جو باتیں کی ہیں یہ آخر کار ہمارا فیملی ممبر ہے، اور جب اس کے بارے میں یہ باتیں ہم کریں گے تو گل پھر ساڈے تے آئے گی۔ یہ جو ہم سوچتے ہیں نا، حالانکہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ حساب اپنا اپنا ہے، حساب اپنا اپنا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی حساب اپنا اپنا ہے۔ لیکن اگر آپ اپنی پرائیویسی میں دنیا کے بغیر اپنے بیٹے، بھائی، خامد یا بیوی کو بتا دیں کہ دیکھو اصل بات یہ ہے، اور یہ بہت مشکل کام ہے کیونکہ اس کے لیے اسرٹیو ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، معقول ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، سچ بولنے کے لیے ایک معقول ہونے کی جو ضرورت ہے، جب تک وہ پوری نہیں ہوتی، جب تک ہمیں گھر میں، مسجد میں، اسکول میں یہ نہیں سکھایا جائے گا کہ سچی اور کھری بات کہو، جو کہ اللہ کا حکم ہے قرآن پاک میں کہ سچی اور کھری بات کہو، بس۔ کیا یہ بہت بڑی قیمت ہے گھر سے ایک زہریلی بیماری کو نکالنے کے لیے؟ کیا بہت بڑی قیمت ہے؟ اگر کسی کے گھر میں کینسر جیسی بیماری ہو اور اسے کہا جائے کہ آج سے آپ مریض کے حوالے سے سچ بولیں گے، اپنی زندگی میں نہیں کچھ کہہ رہا آپ کو، میں ابھی یہ نہیں کہہ رہا اپنی زندگی میں جھوٹ بولنا ہے، بولتے رہیں، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں کوئی مولوی نہیں ہوں کہ میں آپ کو نیک بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرے تو بنیادی ذمہ داری آپ کے مریض کے حوالے سے ہے، اور اگر آپ نے اپنے مریض کی صحت یابی کو یقینی بنانا ہے، سچی اور کھری بات اس کے منہ پہ کہہ دیں، اور اگر آپ سچی اور کھری بات اس کے منہ پہ کہیں گے اور اس کو نیا شعار بنا لیں گے، اس کو نئی عادت بنا لیں گے، آپ کے تعلقات بھی بہتر ہو جائیں گے۔ لیکن سچی اور کھری بات نہیں کہتے، 10 گالیاں دے دیتے ہیں، 4 جوتے مار دیتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ کیا ہم یہی بات سنتے سنتے گرو نہیں کیے کہ کسی دا پردہ رکھنا چاہیے، کسی دی سیکریسی رکھنی چاہیے، کسی دی کانفیڈینشیلٹی، گھر کی بات گھر میں رہنی چاہیے؟ مجھے آپ میں سے کوئی ڈسکرائب کرے، کوئی آپ میں سے بتائے کہ اپنے ان بلیفز کے بارے میں مجھے کوئی تفصیل سے بتائیں کہ یہ بلیفز آپ نے کیسے سیکھے؟ کسی دا پردہ رکھنا چاہیے، گھر دی گل گھر چ رہنی چاہیے، میاں بیوی دے درمیان گل میاں بیوی دے درمیان رہنی چاہیے، پاویں کوئی ایک دوجے نو مار کٹائی کرن لیکن گل باہر نہیں جانی چاہیے، اور جو ہے پردہ رکھنا چاہیے، کانفیڈینشیلٹی۔ مجھے بتائیے کہ یہ آپ جب گرو کر رہے تھے زندگی میں، جب نشو و نما پا رہے تھے، تو کس طرح یہ مضبوط لرننگ آپ کی زندگی میں داخل ہو گئی، اور آج تک اس کو چیلنج کرنے کا حوصلہ نہیں پیدا ہوتا، حتیٰ کہ ملکوں کے جو سربراہ حلف لیتے ہیں، جو دنیا بھر میں کوئی کانٹریکٹس ہوتے ہیں، اس میں سیکریسی کلاس رکھی جاتی ہے۔ تو مجھے بتا دیں کہ سیکرٹ چیزیں فائدہ مند ہوتی ہیں، نقصان دہ ہوتی ہیں، کیسی ہوتی ہیں؟ کچھ اس بارے میں اپنی رائے بتا دیں۔ زیادہ سے زیادہ
سیکرٹ آپ کا پاسورڈ ہو سکتا ہے بینک کا یا آپ کے موبائل کا یا کوئی اور چیز، جہاں کوئی ایسی انفارمیشن لیک ہو کہ آپ کو مالی نقصان ہو جائے یا چوری ہو جائے، وہ تو سمجھ میں آتا ہے، چلیں ایک کیویٹ ہے کہ اس کا حصہ چھوڑ کے باقی ساری بات۔ مجھے یہ بتائیے کہ گھر کی بات گھر میں ہی کیوں رکھنی چاہیے؟ بس میں آپ سے اس بارے میں کچھ دلائل چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ گھر کی بات گھر کے اندر چھپا کے رکھنی کیوں ضروری ہے، اور اگر آپ چھپاتے ہیں اور زندگی چلی جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ پاکستان میں 300 لوگ 6 فٹ نیچے چلے جاتے ہیں زمین کے ہر روز، ایڈکشن کی وجہ سے 300 لوگ۔ اور جو اس دوران پاکستان میں کرائم کمٹ ہوتے ہیں جس میں کسی نہ کسی طریقے سے نشے کا رولا ہوتا ہے، جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، جو طلاقیں ہوتی ہیں، جو دیگر مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس چھپن چھپائیے میں وہ الگ ہیں۔ میں تو صرف ہارڈ کور ڈیتھ ٹول بتا رہا ہوں آپ کو، اوور ڈوزز کی وجہ سے، کیونکہ کسی نہ کسی طریقے سے پردہ ڈالا جاتا ہے، انیبلنگ کی جاتی ہے۔ مجھے یہ بتا دیں کہ اگر میاں اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور دونوں کے درمیان یہ ایک ان ریٹن کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ گل ساڈے درمیان رہنی چاہیے، باہر نہیں جانی چاہیے، تو بیوی اس وجہ سے بات باہر نہیں بھیجتی کہ اسے شیم ہوتی ہے، اور خامد کو تو یہ سوٹ کرتا ہے کہ دنیا احتجاج کرے گی کہ تم اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھاتے ہو، لیکن دونوں کے درمیان یہ کہیں سنی بات نہیں ہوتی، دونوں انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، کیونکہ تاریخی طور پر نسل در نسل ہم نے سنا ہے کہ یہ باتیں چھپا کے رکھنی چاہیے، سیکریسی کے نام پہ، کانفیڈینشیلٹی کے نام پہ، وغیرہ وغیرہ۔ گھر کی بات اگر گھر کی بات گھر میں رکھنی ہے تو پھر گھر کی جو بات ہے اس کو اصلاح کیسے ملے گی جب آپ کسی چیز کو کارپیٹ کے نیچے پھینکتے جائیں گے؟ سوسائٹی اگر ناپسند کرتی ہے نشے والی بات کو، سوسائٹی اگر جس چیز کو بھی ناپسند کرتی ہے تو ہم اس چیز کو چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ ہم سوسائٹی سے بلونگ کرتے ہیں۔ جب ہم سوسائٹی سے بلونگ کرتے ہیں تو ہمیں وہ باتیں چھوڑ دینی چاہیے جو ہماری سینس آف بلونگنگ کو چوٹ دے، جو ہماری رشتے کو چوٹ دے۔ لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اگر ہم چھپا لیتے ہیں تو وہ گرو کرے گی، اندھیرے میں چیزیں اس قسم کی بڑھتی ہیں۔ اولاد کیا کرے گی، ماں باپ کے اعمال کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ باتیں پرانے زمانے سے جو کی جاتی ہیں کہ رزق حلال کھلائیں گے تو اولاد اچھی ہوگی، اچھی پرورش کریں گے تو اچھی ہوگی، یہ ساری باتیں اچھی نیت سے کی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کو ترغیب ملے، موٹیویشن ملے نیک زندگی کی۔ نیک زندگی بذات خود اپنا ریوارڈ ہے، اور یہ بات سائنٹیفکلی پروون ہے کہ ماں باپ کا کوئی فعل، کوئی کال اولاد کے آگے اس قسم کی بیماریوں کو لے کے نہیں آتا۔ یہ ویسے بھی انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہوگا، اور جو مدر نیچر ہے، جو قدرت ہماری ماں ہے، وہ کبھی ایسی بے انصافی نہیں کر سکتی کہ گناہ باپ نے کیا، بیماری بیٹے کو آ گئی۔ تو یہ باتیں تھوڑی سمجھنے کی ضرورت ہے، سادہ سی باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے، پر نسل در نسل جو ہماری لرننگ چلتی ہے، وہ لرننگ یہ ساری خرابیاں پیدا کرتی ہے، اور ہمیں ایک چھلانگ لگا کے اس قسم کی میتھولوجی سے نکلنا پڑے گا۔ کیوں نکلنا پڑے گا؟ کیونکہ ہمارے گھر میں ایک بیماری ہے جو کہ جان لیوا ہے، اور ایک مریض سے شروع ہو کے رینگتی رینگتی سارے خاندان کی جڑوں میں بیٹھ جاتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو سیکریسی ہے، جو کانفیڈینشیلٹی ہے، جو غلط راہ پہ بندہ ہے، یہ اس کا سہارا ہے، یہ ہر اس بندے کا تکیہ ہے جو غلط راہ پہ ہے۔ یہ صحیح آدمی کا ٹول نہیں ہے۔ صحیح آدمی ہمیشہ اپنی راہ کو درست کرنا چاہے گا، وہ اپنے نارتھ کو صحیح کرنا چاہے گا، وہ اپنا قبلہ درست کرنا چاہے گا۔ لیکن مجھے روزمرہ تجربات ہوتے ہیں کہ کوئی میاں بیوی سے بات باہر کرتا ہے، کسی میاں یا بیوی نے ایک دوسرے کی زندگی اجیرن بنائی ہوتی ہے، اور وہ بات باہر کرتا ہے، تو
اس بات کا بڑا فساد سمجھا جاتا ہے، کیونکہ زیادتی کرنے والا چاہے گا کہ یہ میری جو چھوٹی سی ڈومین ہے، جبر و استبداد کی جو میری ڈومین ہے، جس کے اندر میں ایک جابر حکمران ہوں، وہ میری حکمرانی قائم رہے۔